کہ آپ کو فقیری جب فقیر ہونے کی خواہش ہو اور فقیری نہ مل رہی ہو تو دوست فقیری دیتا ہے مر کے، دوست نکل جاتا ہے تو وہ جو غم ہے وہ عبادت کا بھی ابا جان ہے. بات سمجھے نا، عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے. اگر یہ بات سمجھے، غم جو ہے نا یہ ایک عجب کیفیت ہے. غم میں جو آنسو نکلتے ہیں نا، اگر کوئی ان پڑھ آدمی ہو نا، اگر آپ نہ ہو، آپ تو سارے پڑھے لکھے آدمی ہو، ان پڑھ آدمی ہو تو اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کیا ہے، کہتا ہے تیرے آنسو کا نام اللہ ہے. بات ہے، جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تب آنسو ہوں گے. تو آنسو کا مقام جو ہے یہ ایک ایسا ہے، سب سے بڑا اللہ کا پیغام جو ہے نا آپ کو ذاتی طور پر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ کا پیغام آپ کو آنسو کی شکل میں ملتا ہے کہ تیرے مالک نے ایک عمل کیا ہے تیری زندگی میں، اور وہ آنسو جو ہے وہ کسی بھی مقام کا ہو، چاہے وہ آپ کو کسی گناہ پہ ندامت کا ہو تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرب ہے. تو گناہ پر نادم ہونے والا آپ جانتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی پیچیدگی ہے سینے میں، سمجھ نہیں آ رہا ہے سوال، رو رو کہ اتنی کشم میں گزری میری زندگی کی راتیں، وہ سارا کے سارا 100 سال ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا قرب ہے. اور کبھی اللہ کی ذات میں جو آنسو آ جاتے ہیں تو یہ بھی مطلب اللہ کا قرب ہے. اللہ کی ذات ہی اللہ کا قرب ہے، اور کوئی اللہ کو آپ نے کیا ملنا ہے. اس لیے وہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گائی کہ خودی کے عارف ہوگا اے مقام پادشاہی. یعنی کہ خودی کا عارف جو ہے یہ باد صبح گاہی میں بنتا ہے، اور خودی کے عارف کا اول مقام جو ہے نا یہ پادشاہی ہے. خودی کا مطلب کیا ہے کہ سوال ہی نہیں کرتا، اس نے دستے سوال دراز ہی نہیں کرنا. یہ تو آپ کا بادشاہ ہے. بادشاہ ایسی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ بادشاہ جو ہے درویش کے پاس سے گزرا، درویش ایک سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ تائیں بابا آپ کے کوئی خواہش پوری کی جائے. کہتا ہے اب تو میری کیا خواہش پوری کر سکتا ہے، جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو اب مجھے پرواہ تیری کیا، تو ہے کون. سوکھی روٹی میں پانی میں بھگو کے جب کر سکتا ہوں تو پھر مجھے تیری بادشاہی کا ضرورت ہے کہ خودی کے عارف ہوگا مقام پادشاہی. تو یہ ایک مقام ہے. تو وہ جاگنے والے جو ہے نا چاہے شب فراق میں ہو چاہے کسی تفکرات میں ہو، تو جن لوگوں کی رات جاگی ہے، جن لوگوں کے آنسو ٹپکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے قرب حاصل کرنے میں دقت نہیں ہے. تو اللہ کریم جو ہے اپنے قریب کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، سفر کرو، یا پھر اس کے پیسے کے اوپر آمین کہہ دو. یہ آسان سا کام ہے، سب سے آسان کام ہے. آپ اندازہ لگاؤ، حضور پاک کے ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں کا اشارہ فرمایا یوں ہے. تاروں کے اندر کی یاد کون؟ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پال کی جس کی شادی کی ہو، یعنی کہ 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم جس نے برداشت کیا ہو وہ تو میرا ساتھ ہوگا. تو گویا کہ غم جو ہے عبادت کا اگر کوئی برابر ہے، یہ عبادت سے کوئی حاوی چیز ہے تو وہ غم ہے. جس نے بیٹی کو جدا کیا، اور بیٹی کو جدا کرنا اس طرح جس سے اپنی روح کو جدا کرنا ہے، اپنے دل کو جدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے نا وہ مرتا ہے، اور جو 3 دفعہ مرا ہے حضور پاک کے ساتھ ہے. کیونکہ بیٹی کے بارے کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے، اور 2 دفعہ یوں اس لیے ماں من کے بچے کی جنت بنتی ہے نا. ایک دفعہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، جہاں مطلب وہ بچپن گزارا ہو، سکھیاں سنگ کھیلتے بچپن گزارا، گھر کی بادشاہ ہو کے مالک ہو کے جانا، اگلے گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہوئے ہیں تو کیا نہیں ہونے. یہاں تو بادشاہی ہوتی ہے نا مکمل. اس لیے دعا کرو کہ جن بچیوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے گھروں میں بھی بادشاہی ملے. بات ہے نا، کم از کم ایسی بادشاہی ملے کہ باپ خوش رہے جن نے اللہ کے شریعت کا حکم مانتے شادیاں کی ہیں. اس لیے غم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب بتا کرتا ہے. وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگ اشک ملے حسن چارسو نہ ہوئے. تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی، میں نے پہلے بھی کہا
کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا. اللہ کو دریا کرے ہی کرے انسان بچ نہیں سکتا. آنسو ایک ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسوؤں کے ذریعے ہے. سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے. اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو پھر بہت ہی تقرب ہوا نا, اور بہت ہی یہ مقام ہے. سجدے میں اور سر اپنا جس دم اور نام محمد آہوں میں, یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے. تو اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتے ہیں, غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے یاد بن جاتا ہے, اور اس شے کو جب یاد بناتے ہیں تو یوں تخلیق آیا کرتی ہے کہ کس طرح غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا. وہ جو کیا سے کیا بناتا ہے نا, یہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ اب آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں, کیونکہ غم آ گیا, آنسو آ گئے, فراوانی آ گئی, آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی, اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر, فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے. یہ چراغاں ہی ہے نا, زمین تک میں آسمان فکر سے تارے گرے, آنکھ بھرتی اور انگارے گرے. اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے, اور یہ بڑی بات ہے. تو ان باتوں پہ ذرا غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا, میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار مدد ہے.